افتخار، بنیادی طور پہ یہ جو معاملات ہیں اس میں علی امین گنڈاپور کو دیکھیں تو پوری کابینہ سمجھ لیں، یا کابینہ میں کچھ اور لوگ ہیں جو علی امین گنڈاپور ان کے سٹائل اور جو پاکستان تحریک انصاف کی حالیہ نظریاتی سیاست سے اس سے مختلف لوگ ہیں؟ کس طرح اس کابینہ کو آپ میرے جیسے بندے کے لیے، لاہور میں بیٹھے ہوئے بندے کے لیے ایکسپلین کریں گے؟ یہ کافی ایک انٹرسٹنگ فینومینا، اور اگر آپ دیکھ لیں اور کابینہ کا حجم دیکھ لیں، تقریباً کوئی 86-87 افراد جو ہے وہ بنتے ہیں پی ٹی آئی کے جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو آپ سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو گئے ہیں. اور اگر ہم ان کی نمبرز دیکھ لیں تو کیا خیبر پختونخوا کی تقریباً 115 اراکین کے اوپر جو ہے یہ جنرل نشستیں جو ہے وہ بنتی ہیں، اور پھر تقریباً 140 بن جاتی ہیں اگر ہم ان کے ساتھ ریزرو ڈالتے ہیں. لیکن ایک انٹرسٹنگ فگر یہ ہے کہ جو 67 بندے الیکٹ ہو کے آئے ہیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں، وہ سچ نئے ہیں. ان کا پہلے کوئی ایکسپیرینس جو ہے وہ کسی قسم کی حکومت میں یا کابینہ میں یا کسی لا میکنگ میں نہیں رہا ہے، تو آبویسلی یہ ان کے لیے ایک نیا ایکسپیرینس ہے. رہی بات ان ٹرمز آف گورننس کی، اور جو آپ بات کر رہے ہیں کابینہ کی، تو ذرائع نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے بات کرنے سے پہلے یہ بات جو ہے ایکسپلین کی ہے کہ آج جو ہے جو ہمارے ایک فارمر اسپیکر رہ چکے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، مشتاق غنی، ان کی جو ہے عمران خان کے اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور وہ جو ہے لائز لسٹ ساتھ میں لے کر آئے ہیں. اور اس ٹائم پر جس پہ ہم بات کر رہے ہیں تو وہ علی امین گنڈاپور سے ملنے کے لیے اسپیکر ہاؤس جا رہے ہیں. اور اسپیکر ہاؤس کا اگر میں آپ کو منظر جو ہے اس ٹائم پہ بتاؤں تو ادھر پیر رکھنے جگہ نہیں ہے. تقریباً آلموسٹ 55 لوگوں نے پی ٹی آئی میں سے سی ویز جو ہے وہ جمع کرائی تھی عمران خان کو سبمیشن کے لیے، تاکہ ان کو کابینہ کا حصہ جو ہے وہ بنایا جا سکے. تو کتنے لوگوں نے؟ آبویسلی تقریباً 55 لوگوں نے جو ہے وہ سیریز جو ہے وہ کابینہ کے لیے جمع، اور ابھی بھی اس میں انکلیرٹی ہے کہ کس کو سلیکٹ کیا گیا ہے. لیکن اگر میں مشتاق غنی صاحب کو یہاں پہ کوٹ کروں، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ان کو جو بتایا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ علی امین کو بتائیں کہ جون سا کھلاڑی جس جگہ پر ان کو فٹ نظر آتا ہے اس جگہ پر اس کو جو ہے وہ پلیس کر دیا جائے. تو آبویسلی یہ ڈیسیجن میکنگ اب علی امین گنڈاپور کے ہاتھ میں کہ وہ کس کو اپنی کابینہ میں جو ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن اس میں بنیادی طور پہ چلیں ایک اس کا سادہ سا ورژن یا لائٹر نوٹ پہ اس کا ورژن یہ ہے کہ کھلاڑی کو صحیح جگہ پہ پلیس کرنے کے لیے، آپ مسکرانا شروع ہو گئے، آپ سمجھ گئے میں کس طرح جا رہا ہوں. کھلاڑی کو صحیح جگہ پلیس کرنے کے لیے کپتان کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ کھلاڑی کی اسٹرینتھس کیا ہیں، ویکنیسز کیا ہیں، اور پھر کپتان کا بھی اتنے ہی پکے پیروں پر ہونا ضروری ہے. کیا خیبر پختونخوا کا کپتان اتنے پکے پیروں پہ ہے کہ وہ اپنا کھلاڑی صحیح پلیس کر دے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو کہا کہ کافی نئی کابینہ ہے، اور آبویسلی اس میں جو چنندہ لوگ تھے جن کو گورننس کا ایکسپیرینس تھا، جس میں سے 2 بڑے نام ہیں، تیمور جگڑا ہے، کامران بنگش ہے، وہ آبویسلی اپنی سیٹ جیت نہیں سکے. اور باقی جو ان کا انٹلیکچوئل بنچ ہے پی ٹی آئی کا، جو آبویسلی انڈیپینڈنٹ الیکشن جو ہے وہ لڑا ہے، وہ سب کے سب این اے کے کینڈیڈیٹس ہیں، یعنی وہ نیشنل اسمبلی جائیں گے. ایک یہاں پر ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے آبویسلی ایک اسکیپٹسزم کا، یعنی ایک ڈاؤٹ کا، جس میں اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کس طرح یہ پروف کریں گے. کیونکہ جیسے آپ نے ابھی چلایا بھی کہ مالی حالات جو ہے وہ خیبر پختونخوا کافی خراب ہیں، تو میرے خیال میں گورننس کے ایشوز ایک بہت بڑا چیلنج ہے. کیونکہ کے پی کا، جیسے آپ نے کہا لاہور میں بیٹھے ہوئے بندے کو کیسے ایکسپلین کیا جائے، تو کے پی کا جب ہم بجٹ کی بات کرتے ہیں، تقریباً 90% کے پی کا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل ریمیٹنسز ہیں. اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب پچھلے ادوار میں خیبر پختونخوا کی حکومت میں پی ٹی آئی تھی اور فیڈریشن میں پی ایم ایل این تھی، تو وہ ریلیشن تو شپ ورکنگ سموتھ. ریلیشن تو ہوتا ہی نہیں ہے، اور پھر اس میں بہت چیلنج آتا ہے، اور پھر وہ آپ کو باہر سے بورو کرنا پڑتا ہے، معاملات کمپلیکس ہو جاتے ہیں. آئی وش کہ کبھی آپ لاہور آ کے بھی ہمیں یہ معاملات افتخار فردوس صاحب سمجھا سکیں خیبر پختونخوا کے. تھینک یو، آپ نے ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کیا.